جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ یہ لاسٹ ایک ویڈیو میں نے اپلوڈ کی ہے جس میں انچی ٹیپ کے ذریعے فارمولے کی مدد سے بکرے کا زندہ وزن کس طرح سے معلوم کیا جا سکتا ہے، تو اس میں نے ساری چیزیں بتائی ہیں، لیکن ایک چیز جو میں نے بتانے کی کوشش تو کی تھی لیکن شاید میں صحیح طرح سے ایکسپلین نہیں کر پایا یا سمجھ آنے میں مشکل ہو رہی ہے۔ وہ یہ ہے کہ جو فارمولہ بتایا گیا ہے جس میں جو چوڑائی ہے جانور کی، جو ٹانگوں سے پہلے ہم نے انچی ٹیپ کو گھمانا ہے اوپر، پھیپھڑوں سے ہوتے ہوئے، پسلیوں سے ہوتے ہوئے، ویڈیو آپ دیکھیں گے آپ کو واضح سمجھ آئے گی، جسے ہرٹ گرتھ کا نام دیا گیا تھا، چوڑائی کا نام دیا گیا تھا، جسے 2 بار ضرب کرنا ہے آپس میں، مطلب 35 وہ پیمائش آئی تھی، 35 ضرب 35 ہم نے کیا تھا۔ اس کے بعد تیسری چیز جو ضرب دی تھی وہ تھی جانور کی باڈی لینتھ، جسے ہم نے شولڈر لینتھ کہا تھا، جو کندھے کی اگلی ہڈی ہے وہاں سے لے کے جہاں تک دم سٹارٹ ہو رہی ہے، جہاں سے وہاں تک کی ہم نے پیمائش کی تھی، اور وہ باڈی لینتھ شولڈر لینتھ 36 آئی تھی۔ تو ہم نے 35 ضرب 35 ضرب 36 کیا تھا اور تقسیم ہم نے 660 پہ کیا تھا۔ تو اس چیز کی کنفیوژن آ رہی ہے کہ وہ 660 کہاں سے آ گیا۔ 660 کانسٹنٹ فگر ہے، وہ وہی رہنا ہے۔ جب بھی آپ کسی بھی بکرے کا وزن نکال رہے ہیں، آپ نے جو پیمائشیں باقی ہیں وہ کرنی ہے، تقسیم آپ نے ہر بار 660 پہ کرنا ہے، اور آپ کے بکرے کا وزن کلو گرام میں کے جی میں آپ کے پاس آ جائے گا۔ 660 کہیں سے بھی نہیں آیا، یہ کانسٹنٹ فگر ہے۔ جو لوگ ریاضی پڑھے ہوئے ہیں انہیں پتہ ہے کہ کانسٹنٹ فگر کیا ہوتا ہے۔ یہ ہمیشہ باہر کے فارمولے میں یہی رہنا ہے۔ آپ نے جانور کی چوڑائی کس طرح معلوم کرنی ہے وہ طریقہ آپ کو بتایا ہے، جانور کی باڈی لینتھ یعنی کہ شولڈر لینتھ کس طرح معلوم کرنی ہے وہ ویڈیو میں بتایا ہے، پیج پہ ویڈیو موجود ہے، وہ آپ دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ اور نیچے جو تقسیم کرنا ہے وہ آپ نے 660 پہ کرنا ہے، وہ کانسٹنٹ ہے، ہمیشہ وہی رہے گا۔ امید کرتا ہوں کہ اب بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔